السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ آج ہم کووڈ-19 ڈیزیز کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دنیا میں ہر طرف لوگ کووڈ-19 ڈیزیز کے بارے میں اور اس کی ویکسینیشن کے بارے میں بہت سارے سوال پوچھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی کو اس بیماری اور اس کے وائرس کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ کووڈ-19 ڈیزیز ایک لمبے عرصے تک اس دنیا میں موجود رہے گی۔ اگر آپ وائرس ڈیزیز کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سمال پاکس کے علاوہ باقی جتنی وائرس کی بیماریاں دنیا میں آئی وہ کسی نہ کسی حصے میں آج بھی موجود ہے اور ان کے فٹ پرنٹ اکثر کبھی کبھار ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ یہی بنیادی نقطہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کووڈ-19 ڈیزیز ایک لمبے عرصے تک اب اس دنیا میں رہے گی۔ اس کے خلاف جس حد تک بھی دنیا کے تمام ممالک مل کر ختم کرنے کی اسے کوشش کریں، اس کو دنیا سے ایریڈیکیٹ کریں، چاہے ویکسینیشن کے ذریعے کریں یا جتنے بھی باقی ٹولز ہیں ہیلتھ کے وہ استعمال کریں، لیکن یہ بیماری بھی ایک لمبے عرصے تک دنیا سے نہیں جانے والی۔ کرونا وائرس بیماری کا اگر آپ دوسرے پہلو سے جائزہ لیں، اس کے سوشل ایشوز اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے بہت سارے جو ایشوز ہیں اگر ان کو سامنے رکھیں اور اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے یا اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عام آدمی اس کے بارے میں بنیادی علم حاصل کرے۔ عام آدمی کو کووڈ-19 ڈیزیز کے بارے میں، اس کی ویکسین کے بارے میں، اس کے علاج معالجے کے بارے میں، اس کی پریونشن کے بارے میں اور آنے والے وقت میں اس کو دنیا سے ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا طریقہ کار کرنا چاہیے، عام آدمی کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 ڈیزیز اور اس کی ویکسینیشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وائرس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا جائے اور اس اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اس کے فنکشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی بہت ہی ڈیپ اسٹڈی ہو یا اس کا جو اناٹومیکل اسٹرکچر ہے اس کو بہت ایکسٹینسیولی اس کو اسٹڈی کیا جائے، لیکن میرے خیال میں اس کے اسٹرکچر کو سمجھیں اور اس کے فنکشن کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بنیادی اسٹرکچر کو سمجھ سکیں گے تو اس بیماری کی پریونشن کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے سپریڈ کے لیے حفاظتی تدابیر بھی کر سکیں گے۔ تو ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے کووڈ-19 ڈیزیز کے وائرس کا، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے فنکشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو سپائک پروٹین بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو سپائک گلائکو پروٹین بھی کہا جاتا ہے اور ایس پروٹین کے نام سے بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو باقی سٹرکچر ہے اس کو انویلپ کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کو ویکسی اور وائٹش سارا ایک اس کو انویلپ کہا جاتا ہے، اور یہ انویلپ کا جو ایریا ہے یہ لیپڈ بائی لیئر ممبرین ہے۔ جو ٹاپ پہ سپائک پروٹین ہے یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بنیادی طور پر اسی کو ہی زیادہ ٹارگٹ کر کے یا سامنے رکھ کے تو ایک تو ویکسین بھی بنائی جاتی ہے، اور یہی بنیادی طور پر ٹول ہے جس کو یہ وائرس استعمال کرتا ہے انسانی جسم میں داخل ہونے کے لیے۔ استعمال کر کے وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے، جسم میں داخل ہونے کے بعد اسی کو دیکھ کے جو انسانی جسم کا امیون سسٹم ہے وہ الرٹ ہوتا ہے اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اسی طرح جو ویکسین ہے وہ بھی اسی کو ٹارگٹ کر کے اسی کے مٹیریل کو استعمال کر کے ویکسین بھی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ بھی سپائک پروٹین کو ہی ٹارگٹ کر کے بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ سپائک پروٹین کا ایریا ہی ہے جس کو یہ وائرس تبدیل کر، اسی کو میوٹیشن کہتے ہیں، اور یہ جو الفا ویریئنٹ ہے یا بیٹا ویریئنٹ ہے یا ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ بیسیکلی جو یہ سارے ویریئنٹ کے ہم الفاظ یا اس طرح کی جو ٹرمینالوجی سنتے ہیں، بنیادی طور پر سپائک پروٹین اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے۔ میوٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سٹرکچر کو تبدیل کر۔ سپائک پروٹین سے ہی بنا ہوا ہے، اور پروٹین کے جو بنیادی یونٹ ہے جس کو امینو ایسڈز کہتے ہیں، پروٹین تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے اپنے سٹرکچر میں، تھوڑے سے امینو ایسڈز کو تبدیل کرتا ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے اس کی سٹرکچر تبدیل ہوتی ہے۔ سٹرکچر تبدیل ہوتی ہے تو اسی کو ہم میوٹیشن یا میوٹیٹ کرنا کہتے ہیں۔
اب میوٹیشن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چونکہ ویکسین جو بنائی جاتی ہے وہ اوریجنل وائرس کے خلاف بنائی جاتی ہے، تو وہ اسی وائرس کے خلاف عمل بھی کرتی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرتی ہے۔ ان کیس اگر وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے یا اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اپنی اسٹرکچر تبدیل کرتا ہے، تو وہ ویکسین اس تبدیل شدہ جو اسپائک پروٹین کا ایریا ہے اس کے خلاف کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح اگر اوورآل یا جرنل ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسپائک پروٹین ہی وہ بنیادی یونٹ ہے کرونا وائرس کا، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں یا جو ایک آئیڈیا ہے وہ عام آدمی کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اس بیماری کے متعلق ویکسین کو اور ان سب چیزوں کو سمجھ سکے۔